آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، تو کیا ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کس دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کسے حاصل ہوتی ہے، اور یہ شوق کس دل کے اندر جنم لیتا ہے، اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور نہ کر لے، جب تک انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور نہ کر لے، تب تک انسان معرفت الہی کے درجے تک فائز نہیں ہو سکتا، تب تک انسان کو معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ جو معرفت الہی ہے، یہ جو دیدار الہی ہے، اس میں حجاب بن جاتی ہیں نفسانی خواہشات، انسان کے نفس کی جو خواہشات ہیں، میرے کول گڈی سونی آ جائے، میرے کول کوٹھی سونی ہو جائے، میں کپڑے سونے پا لواں، میرے کول 4 پیسے ود آ جان، میرے کول 4 زمیناں بوتیاں ہو جان، میری لوکاں دے اندر پھوپھاں زیادہ ہو جائے، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ معرفت الہی تک پہنچنے کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور نہیں کر لیتا، تب تک وہ معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتا، تب تک اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، اب جب بندہ معرفت الہی تک پہنچنا چاہے گا، معرفت الہی حاصل کرنا چاہے گا، تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنی پڑے گی، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہاں اس موقع پر مجھے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نقل کردہ ایک حدیث پاک جو انہوں نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں 2 خوف ایک دل کے اندر جمع نہیں کرتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی شخص کے دل میں خوف خدا آ جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کو پیدا کر لے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے قیامت والے دن میں اسے قیامت کا خوف نہیں ہونے دوں گا۔ جس بندے نے دنیا کے اندر خوف خدا کو اپنا لیا، خشیت الہی اختیار کر لی، قیامت والے دن اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس فرمان کو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے، آج ہمیں دنیا کا ہر خوف لاحق ہے، اگر نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ آج یتیموں کا مال، یتیموں کا حق مارا جا رہا ہے، فقط کس وجہ سے؟ فقط کس وجہ سے کہ خوف خدا ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جرگوں کے اندر، عدالتوں کے اندر ناحق فیصلے کیے جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے اندر خوف خدا ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی انہیں نوازا بھی کرتا تھا۔
ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا سنیے گا، جب انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خوف عطا فرمایا تو پھر انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کس شان سے نوازا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ ایک دن کی ہویا، بیٹھے بیٹھے انہوں دی اللہ نہ لو لگ گئی۔ جب ان کی اللہ کے ساتھ لو لگ گئی، انہوں نے دنیا کے ہر کام کو ترک کر دیا۔ اچھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اسے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، اور جس بندے کو قرب الہی جتنا زیادہ نصیب ہوگا، دنیا کا خوف، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، نفسانی خواہشات اس کے دل سے اتنے ہی زیادہ ختم ہوتی جائیں گی۔ ذکر الہی کی کثرت کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر الہی کی کثرت شروع کر دی۔ گھر کے اندر بیٹھے ایک کونے میں ذکر الہی کرتے رہتے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ 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 کا ورد جاری ہے۔ ایک وقت آیا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ جدوں گھر کھان پینے سے کچھ نہ بچیا تو انہوں دی زوجہ محترمہ وہ کہندیاں نے ذرا مزاج دیاں سخت ہیگیاں سن۔ انہوں دی جڑی زوجہ سی، انہوں دی جڑی گھر والی سی، بیوی سی، مزاج دی جڑا سخت سی۔ کہن لگیاں کہ جناب گھر بیٹھے ہو، باہر جاؤ کچھ کما کے لے آؤ، بچے بھوکے بیٹھے نے، کھان پین کا سامان گھر کوئی نہیں ہے گا۔ اب آپ کی تو لو لگی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے گھر بیٹھ گئے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جب زوجہ نے بار بار کہنا شروع کیا، انہوں نے کی کیتا، انہوں نے مسلح لیا، اپنی تسبیح لئی، گھروں باہر چلے گئے، ویرانے سے نکل گئے۔ ویرانے سے جا کے نا تو ایک کونے سے بیٹھ کے سارا دن اللہ 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 کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب رات ہوئی واپس گھر آئے تو بیوی کہنے لگی جناب کام تے گئے سو؟ انہوں نے کہا ہاں جی گیا سو۔ کام کیتا جے؟ انہوں نے کہا سارا دن کام کیتا ہے۔ تے بیوی کہنے لگی ظاہری گل ہے جس مالک دا تسی کام کر کے آئے ہو، اس مالک نے جنہیں جنہیں وہ کام کیتا ہوئے گا، شامی چھٹی دے ٹائم چھٹی ویلے انہوں مزدوری بھی دیتی ہوئے گی۔ کتنے جے مزدوری؟ گھر فاقہ پی گیا ہے، کھان پین دا سامان کوئی نہیں ہے گا، سامان لے آنا ہے گھر دا، مزدوری کتنے جے؟ اب حضرت حبیب اجمی وہ تو سارا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے آئے تھے، کسی دنیا دار کی خدمت تو انہوں نے کی نہیں، وہ تو خالق حقیقی کی خدمت کر کے آئے تھے، ذکر الہی کر کے آئے تھے سارا دن۔ ظاہری طور پہ تو پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے کہ دراصل گل آئے کہ جس مالک دی میں نوکری کر کے آیا نا، وہ میرا مالک کریم ہی بڑا ہے، وہ دا کرم اتنا زیادہ ہے کہ مینوں وہ دے کولوں اپنی مزدوری منگدیاں شرم آ گئی، میں وہ دے کولوں اپنی مزدوری نہیں منگی۔ انہوں دی بیوی کہنے لگی اچھا جی جدو کل جاؤ گے نا تو کل مزدوری لازمی لے کے آنا، گھر راشن ختم ہو گیا ہے، بچے بھوکے بیٹھے نے۔ حبیب اجمی سو گئے، صبح اٹھے پھر نکل گئے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب رات ہوئی واپس آئے، بیوی نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا نا، آپ آئے، بیوی نے پھر سوال کیا تو آپ نے جب وہی جواب دیا تو بیوی غصے میں آئی اور آ کر کہنے لگی اگر کل آپ کے مالک نے آپ کو مزدوری نہ دی تو آپ نے دوبارہ اس کا کام نہیں کرنا۔ کل جو تھوڑے مالک نے مزدوری نہ دیتی تو گاں تو تسی اپنے مالک دا کام نہیں کرنا، کوئی ہور مالک لب لو، وہ کام کریا کرو تاکہ تانوں چار پیسے بھی دے دے، تاکہ تانوں مزدوری بھی دے دے۔ گھر ضرورتیں کس طرح پوریاں ہون گیاں؟ اب حضرت حبیب اجمی کی لو لگی تھی اللہ کے ساتھ، آپ گئے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب رات ہوئی گھر جانے کا وقت آیا تو سوچا، اپنے آپ سے کہنے لگے حبیب
گھر جاؤ گے عورت پھر سے انتظار کر رہی ہوگی، پھر سے سوال کرے گی اور وہ دیکھے گی کہ تمہارے پاس ظاہری طور پہ کوئی مزدوری موجود نہیں ہے، پھر سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، چھوڑو رہنے دو، آج گھر ہی نہیں جاتے، آج باہری رات گزار لیتے ہیں۔ حبیب اجمی نے باہری رات گزار لی، جب ساری رات گزر گئی، رات کا آخری پہر آیا، خیال آیا اب تو سارے سو چکے ہوں گے، اب گھر جاتا ہوں، چپ چاپ جا کے سو جاؤں گا، صبح اٹھ کے پھر اپنی مزدوری کے لیے اللہ اللہ کرنے کے لیے نکل آؤں گا۔ جب حبیب اجمی گھر کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر روشنیاں ہیں، یعنی گھر کے اندر سب جاگ رہے ہیں، گھر کے اندر سے جاگنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھر کے اندر سے دھواں بھی نکل رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہے، کچھ پکایا جا رہا ہے۔ آپ نے جب دستک دی تو خاتون نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ان کی خاتون نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے، اپنی خاتون سے پوچھنے لگے، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے کہ میں تو گھر کچھ بھی نہیں لے کر آیا، ماجرا کیا ہے؟ گھر کے اندر رونق کس طرح کی ہے؟ بچے بھی خوشحال ہیں، چولہے کے اوپر ہانڈی بھی رکھی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہو، کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت حبیب اجمی کی اہلیہ کہنے لگی کہ آپ صحیح کہا کرتے تھے، آپ جس مالک کی نوکری کرتے ہیں وہ مالک واقعی اتنا کریم ہے، اس نے آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے گھر کا ساز و سامان پہنچا دیا، ضرورت کی ساری چیزیں پہنچا دی، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے مالک نے آپ کے لیے یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اے حبیب، تم جو ہماری نوکری کر رہے ہو، تم ہماری نوکری کے اندر کمی مت آنے دینا، ہم تمہاری مزدوری کے اندر کمی نہیں آنے دیں گے۔ حبیب جیڑا تو کام کر رہے ہیں کری جا، تو ساڑی نوکری چ کمی نہ آن دئی، اسی تیری مزدوری چ کمی نہیں آندا۔ تو جن کی لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتی ہے، جو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح انہیں نوازا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ گزشتہ 2-4 جمعے پہلے قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں نے شروع کیا تھا، لیکن وقت مختصر ہونے کی باعث اس واقعے کو مکمل نہیں کر پائے تھے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی غرض سے، چاہے اس بندے نے 100 قتل ہی کیوں نہ کیے ہوں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے جھکنے کی نیت سے اگر وہ نکلا ہو تو اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، اپنی گناہوں کی معافی کروانا چاہتا تھا۔ کسی بندے نے اسے بتایا کہ فلاں پہاڑیوں کے اوپر اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں یہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ بتایا کرتے ہیں، جو سیدھی راہ انسان کو چلایا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا اور دل کی تختی پر اس جملے کو، اس بات کو لکھ لیجئے گا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صدق کے دل سے اس سفر پر نکلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس طرح نوازا کرتی ہے۔ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، جب کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری معافی کا کوئی ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو حضرات محترم جب وہ شخص جا رہا تھا کہ راستے میں اس بندے کی موت واقع ہو گئی، وہ بندہ مر گیا۔ اب 2 فرشتے آئے، یعنی جنت میں لے جانے والے فرشتے آئے اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے آئے۔ جنتی فرشتوں نے کہا کہ نیکی کے ارادے پر جا رہا تھا، نیک رستے پر جا رہا تھا، لہٰذا ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا نہیں، 100 قتل کر کے آیا ہے، گناہ گار ہے، ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے تیسرا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تیسرا فرشتہ آیا، یقیناً آپ نے یہ واقعہ علماء سے سن رکھا ہوگا، ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جذبہ ایمان تازہ ہو، ہمارے اندر جذبہ ایمان پیدا ہو۔ جب تیسرا فرشتہ آیا تو آ کر کہنے لگا ایسا کرو، زمین
ناپ لو، زمین کی پیمائش کر لو. نیکی کی طرف جا رہا ہے، نیک رستے کی طرف جا رہے ہیں، برائی کر کے آ رہے ہیں. دو رستے نے، برائی دا رستہ، اچھائی دا رستہ. تسی اس طرح کرو، پیمائش کر لو. جے تے اللہ دے ولیاں تو زیادہ قریب سی، یعنی اپنی منزل تے پہنچنے والا سی، تو پھر ظاہری گل ہے جنت والے فرشتیاں دے حق 'چ فیصلہ ہوئے گا. تو جتوں ترے ہے قتل کر کے آیا ہے، جے اس جگہ دے زیادہ قریب ہے تو پھر ظاہری گل ہے جڑے جہنم دے فرشتے نے انہاں دے حق 'چ فیصلہ آئے گا، پھر جہنم 'چ لے کے چلے جانا ہی. اب جب پیمائش کرنے لگے تو رحمت الہی جوش میں آ گئی. کیوں؟ کہ وہ بندہ ان کی طرف جا رہا تھا جنہوں نے اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اور وہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا تھا. جب فرشتوں نے زمین کی پیمائش شروع کی، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، ان کے قریب ہو جا. جب فرشتوں نے پیمائش کی تو جس طرف اللہ کے ولی تھے وہ فاصلہ بالکل کم رہ چکا تھا، اور جہاں سے آ رہا تھا یہ فاصلہ بڑھ چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ جنتی فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 100 قتل کیے ہوئے گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دی. وجہ کیا بنی؟ قرب الہی کی جستجو اس کے دل کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اور وہ ان کی طرف جا رہا تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہوا تھا. تو حضرات محترم، آج کی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ قرب الہی ہم نے حاصل کرنا ہے. جب ہم قرب الہی حاصل کرنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کر لیں گے تو پھر یہ جو دنیا کے لوازمات ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے یہ سب ہم سے چھٹ جائیں گے. جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں گے، غیبت کرنا ہم چھوڑ دیں گے، حسد ہمارے اندر سے نکل جائے گا. اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے، جس طرح میں نے صبح بھی عرض کیا کہ حسد کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، اسی طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد اتنی گندی بیماری ہے، اور حسد ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرتا چلا جا رہا ہے. ہماری زندگیوں کے اندر حسد حد سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. غیبت ہمارے اندر حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ان سب سے بڑھ کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بآسانی ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سچے دل سے پہلے ارادہ تو کریں، ہم اپنی نیت تو پختہ کریں. ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں تو صحیح. جب ہم گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں گے، جب ہم گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں گے، آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے سب گناہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں سب سے پہلے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے. پختہ ارادہ کرنے کے بعد ہم نے نماز کی پابندی کرنی. جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تب تک ہم ان گناہوں سے نہیں بچ سکتے. میرا ہر جمعے کے بیان میں، ہر موضوع کے اوپر بیان ہو، اختتام پر یہیں آ کے بات ختم ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی ہمیں کرنی پڑے گی. ہم دنیا کے جس بھی کونے پہ چلے جائیں، ہمارے پاس دنیا کا جتنا مرضی ضروری کام ہو، نماز ہم نے ہر صورت پڑھنی. ہم چاہیں سفر کے اندر ہو، جس جگہ پر نماز کا وقت ہمیں مل جائے وہیں پہ ہم اپنی سواری کو روک کر نماز پڑھ لیں. نماز کا دامن جب ہم تھام لیں گے، کامیابیاں ایک ایک کر کے ہمارے دامن میں آتی چلی جائیں گی. ہمارے قدم آہستہ آہستہ کامیابیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آج ہماری مسجدیں نمازیوں کو ترستی ہیں. ہماری مسجدوں کی صفیں یہ سجدے کرنے والی پیشانیوں کو ترستی ہیں. کہاں ہیں وہ پیشانیاں جو خشیت الہی کی وجہ سے سجدے کیا کرتی تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے بارے میں علماء کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ فرض نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی تھی، نوافل کی اتنی کثرت کیا کرتی تھی، 1000 نفل ہر رات سیدہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا کرتی تھی۔ آج ہماری خواہش ہے کہ قیامت والے دن ہمارا نام ان کے غلاموں میں شامل ہو، تو ان کے غلاموں میں نام اسی طرح شامل ہوگا جب ہم ان کے نقشہ قدم پر چلیں۔ نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا، ہمارا معاشرہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہماری نئی نسل ہمیں دیکھ کر نماز کی پابند بن جائے گی۔ جب ہماری نئی نسل نماز کی پابند بن جائے گی تو جو خرافات ہمارے اندر ہیں ہماری نسل کے اندر پھر وہ نہیں ہوں گے۔ جن غلطیوں پر ہم ہیں ہماری نسل وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی۔ جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کے اندر سے وہ برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک ہے نماز کی پابندی اور دوسری ہے درود پاک کی کثرت۔ نماز کی پابندی جب ہم کریں گے تو ہمارے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی، اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حقیقی نور پیدا ہوگا، اور وہ نور مصطفیٰ ہو۔ یہ جو نور خدا ہے یہ بشکل مصطفیٰ ہے۔ جب نور محمدی ہمارے دل کے اندر اپنا گھر کر لے گا تو خدا کا حقیقی نور ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور خشیت الہی ہمارے اندر آ جائے گی، اور پھر یہ دنیا کے جتنے گناہ ہیں یہ ایک ایک کر کے ہم سے چھٹتے چلے جائیں گے، اور قربت الہی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی قرب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، ہم نے غیبت چھوڑنی ہے، ہم نے حسد چھوڑنا ہے، ہم نے عداوت چھوڑنی ہے، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ جب یہ سب معاملہ ہم کر لیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اکثر میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان سب چیزوں کی پابندی کر لیں گے تو پھر قیامت والے دن منظر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ ذرا مل کر پڑھ لیجئے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے۔